السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 117 نمبر کی آیت، اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پچھلی آیت میں رسول سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے رسول، اگر تو زمین پر آباد اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، اس لیے کہ وہ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور خیالی اندازے لگاتے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس علم دلائل نہیں ہے۔ یہ چیز کہی گئی، اس میں ہم نے اچھی طرح سے واضح کیا کہ میجورٹی جو ہے یہ معیار نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کتاب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مشائخ، تو یہ سب ان کو سمجھ نہیں آیا دین، صرف آپ کو ہی سمجھ آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے علماء کا یہ عقیدہ ہے یا مسلک ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی، کیونکہ حجت صرف اور صرف کتاب اللہ ہے۔ تو اس میں کوئی بھی مسلک کے علماء ہوں، مشائخ ہوں، ان کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کتنی معاشرے کے اندر مشہور مقبول کیوں نہ ہو، تو مشہوری اور مقبولیت نہیں دیکھی جائے گی، میجورٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کتاب اللہ کے اندر جو حق بیان ہوا ہے وہ کیا ہے، اور وہی حق ہے۔ میجورٹی حق پر نہیں ہوتی۔ قرآن نے صاف بتایا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، لوگوں کی میجورٹی جہالت پر ہوتی ہے۔ یہ باتیں قرآن نے بار بار کی ہیں، بتائی ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں میجورٹی کے ہاتھوں۔ تو یہ چیز اس میں ہم نے واضح کیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ بڑی مختصر یہ صورت ہے اور پچھلی آیت میں جو بیان ہوا اسی کا آگے تسلسل چلا آ رہا ہے۔ رسول سے خطاب ہے، ان سے خطاب کر کے کہا یہ جا رہا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 117، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، اے رسول بلا شبہ تیرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ کسے؟ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رائے مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، جو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے۔ اے رسول تیرا رب اسے خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، اللہ کے علم میں۔ اور آیت کے آخر میں ہے، کیا یہ رائے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر دونوں گروہ آ گئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ضلال مبین میں یعنی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دونوں کا ذکر کر کے رسول سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان دونوں کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علم میں؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے، آج آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بھی آپ مذہبی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے یا علماء سے، مفتیان سے، ان کے مفتیان سے بات کریں گے تو وہ فوراً حکم لگاتے ہیں فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اور اس بنیاد کے اوپر ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو اتنے قتل ہلاکو خانے نہیں کیے جتنے مذہبی فتووں کی وجہ سے لوگ قتل ہوئے۔ میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہے تو میرے ساتھ وہ ڈسکشن کر سکتا ہے، میں اس کو ثابت کر کے دکھا دوں گا یہ جو ہسٹری کی کتابیں ہیں کہ ہلاکو خانے بھی اتنے لوگ نہیں مارے، اس کے ہاتھوں بھی اتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے جتنے لوگ
مذہبی یہ جو مشائخ ہیں، مفتیان ہیں، ان کے فتووں کی وجہ سے لوگ مارے گئے، ان کے فتووں کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور اس میں ایک اور بڑی ہوشربا بات آپ کے سامنے میں پیش کروں، لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کے ظلم کو لوگ دنیا مانتی ہے کہ یہ بہت بڑے ظالم تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا، ایسا ہی ہے۔ لیکن جو مذہبی فتووں کی روح سے جن مذہبی علماء کے مذہبی فتووں کی وجہ سے لوگ مارے گئے، آج تک ان کو برا نہیں کہا جاتا۔ یعنی اتنا تقدس ہے ان مذہبی فتووں کا کہ کسی کو یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان فتووں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ان مذہبی علماء نے، مشائخ نے، مفتیان نے لاکھوں لوگ قتل کروا دیے، لاکھوں لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت بھر دی۔ جب یہ نہیں تھے تو مذہبی منافرت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے فرقوں کو، اپنے دھڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے جتھوں کو طاقتور بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت، نفرت کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا، اور ایسا بویا کہ وہ آج درخت بن گئے ہیں، وہ بیج درخت بن گئے ہیں۔ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ آپ ان کو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت کی انہوں نے۔ پہلے کسی دور میں، پرانے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن آبادی کم تھی، نقصان کم ہوتا تھا۔ لیکن اب تو آبادی زیادہ ہے نا، پھر کوئی بھی نظریہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ یہ بتائیں، غور کریں، سوشل میڈیا کے اوپر حق کتنا پیش ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل کا کتنا پرچار ہے؟ کبھی سوچیں، سوچیں، حق کا پرچار زیادہ ہے یا باطل کا پرچار زیادہ؟ حق کا تو پرچار ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو کوئی حق بیان کرتا ہی نہیں، اتنا دبا دیا گیا ہے، گلا دبا دیا گیا، سانس دبا دی گئی ہے، تھریٹ پیدا کر دیا گیا کہ کوئی بولے ہی نہ، اگر بولے تو اس کو لگے کہ میری جان چلی جائے گی، اور اس کو وہ قتل بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں۔ ان کے اوپر حکومتیں بھی ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کے پریشر گروپ ہیں، وہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، ڈنڈے لاٹھیاں لے کے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے، املاک جلائیں گے، اے ٹی ایم مشینیں جلائیں گے، اے ٹی ایم مشینیں لوٹ کے لے جائیں گے، دکانیں جلا دیں گے، اور پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیروادی بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر بات یہاں تک ہی نہیں رہتی کہ وہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ حکومت کے اوپر بھی پھر اس کے ان کا اثر نفاذ بڑھ جاتا ہے، ان کا اثر و نفوذ، تو پھر باہر کی طاقتیں ان کو کیچ کر لیتی ہیں، ان کو اپنا کھلونا اعلی کار بنا لیتی ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر۔ ایک چھوٹی سی مذہبی تنظیم وہ کھڑی ہوئی، اس کی تھوڑی سی پذیرائی ہوئی، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کو مذہبی اختیارات دے دیے، یا اس کو پروموشن کر دی کسی طرح سے، وہ پھیل گئی، اس کو ٹکٹیں بھی مل گئیں، وہ حکومت کے ایوانوں میں بھی چلی گئی، وزارتیں بھی مل گئیں، اتنی سٹرونگ ہوگی، ان کے پریشر گروپ اتنے مضبوط ہو گئے، تو پھر باہر کی تنظیمیں بھی ان کو فنڈنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ پھر تنظیمیں صرف وہ اسٹیبلشمنٹ تک محدود نہیں رہتی، باہر کے جو ملک دشمن ہوتے ہیں ان کے بھی اعلی کار بن جاتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
تو یہ دیکھیں، یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں. قرآن کریم اتنا قدیم کلام ہے. انسانوں کے یہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، کس طرح سے ان کی یعنی جو روٹس ہیں ان کو پکڑ کے بتا رہا ہے کہ یہ جڑیں ہیں. ان جڑوں کو یعنی ان برائی کی جڑوں کو کھوکھلا کرو، ان کو جڑ سے ختم کرو، پھر یہ ختم ہوں گی. یہ ایسے اتحاد بین المسلمین کے جلسے جلوس کرنے سے نہیں ہوں گی. اس کے لیے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. قرآن فرقان ہے نا، فرق کرنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. اور جو چیز باطل ہے، جو چیز جھوٹ ہے، اس کے خلاف سختی سے ایکشن کرنا ہوگا. اس کی کسی قسم کی کوئی بھی حمایت ریاست کی طرف سے وہ پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. اس کو رعایت دینا، اس کو کسی طرح سے بھی چھوٹ دینا قانونی، بالکل وہ تباہ کن ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. کون سی برائی ہے جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں؟ شخصیت پرستی سب سے بڑی جو شرک کی بنیادی چیز ہے نا، شخصیت پرستی. یہ قوم اس میں مبتلا ہے. ہاں، کوئی بھی دور دیکھ لیں، یہ کسی نہ کسی شخصیت کے یہ اسیر ہوتے ہیں. شخصیت پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے. اور جس کی یہ پوجا پھر کرنے لگتے ہیں، جس کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو پھر خدا بنا دیتے ہیں. اس کے اندر کتنی عیب کیوں نہ ہو، کتنی برائیاں کیوں نہ ہو، وہ کتنی لا کی وائلیشن کیوں نہ کر رہا ہو، وہ کتنی قوم و ملک و قوم کی تباہی کر رہا ہو، لیکن کوئی نہیں. اس سب کے باوجود وہ اسی کو ہی اپنا دیوتا بنا لیں گے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو قوم دین سے ہٹتی ہے، شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کی نظروں میں پھر حق اور سچ، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جھوٹ، سچ اور جھوٹ، اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی. لاکھ آپ ان کو سمجھائیں، کسی اخلاقی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حال ہوتا ہے پھر اس قوم کے ساتھ جو آج ہمارا ہو چکا ہے. تو یہاں پر یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون راستہ سے بھٹک چکا ہے اور کون ہے جو ہدایت کے اوپر ہے. جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر اللہ پر چھوڑ دینا. پھر اپنی طرف سے آپ اپنے فتووں کے ذریعے سے کوئی حکم نہ لگائیں. لیکن ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ خدا بنتے ہیں اور پھر حکم لگاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عوام کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی میجورٹی کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے وہ بری سی بری بھی بات کر دیں، کتنا ہی تباہ کن ہلاکت خیز بیان دے دیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا. وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر، مذہبی پیشوا ہو، کوئی پھر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ جو کچھ کہتا رہے، وہ جو فتویٰ دیتا رہے، سب ٹھیک ہے. وہ کتنا ہی ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، لوگ اس کے فتووں کو لے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، خون ریزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جھوٹا مواد جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی ایک واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ سوشل میڈیا، اس کے اندر یہ جو جیسے یوٹیوب ہے، جیسے فیس بک ہے، ان کا جو الگوریدم سسٹم ہے، ان کی جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ایک جھوٹے واقعے کو وہ اس انداز سے وہ وائرل کرتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، جتنا مرضی جھوٹ ہو. اس طرح سے وہ یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے اس انداز سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اس انداز سے وہ کام لیتے ہیں کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے. اتنے تواتر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے. اس سے معاشرے کے اندر کیوس، انتشار،
یہ شرک ہے جو ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھیں, ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, اوائڈ کریں ایسے لوگوں کو. ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں دیں عدالتوں کے اندر. لیکن یہ چیزیں اس وقت ہوں گی نا کہ جب عدالتوں کے اندر جو ججز ہیں وہ منصف ہوں, انصاف کرنے والے ہوں. یہ انصاف نصف سے ہے, یعنی ایک چیز ہے اس کے 2 حصے کر دیں تو نصف ادھر نصف ادھر. یعنی یہ نہیں کہ ادھر زیادہ ہو جائے یا ادھر زیادہ ہو جائے, یا کہیں کم ہو جائے کہیں زیادہ, ایسا نہیں. منصف ہوں, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے, صافی بڑھ چکے ہیں. چلیں وہ تو ایک آزاد لوگ ہوتے ہیں نا, ہے تو ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اس یوٹیوب نے سب کو ہی صافی بنا دیا. جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, وہ صافی ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر ہے. وہ کتنا ہی جھوٹ بول رہا ہو, اس کے پاس کوئی اخلاقی کوئی معیار وہ اختیار کر رہا ہے نہیں کر رہا, کوئی اس سے سروکار نہیں. وہ اس طرح سے اپنے ویڈیوز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جتنا مرضی اس کو جھوٹ بولنا پڑے وہ بولتا ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ اس کے ویڈیو کو لائک کریں, دیکھیں, اتنی تھرلنگ ہو, اتنے اس کے تھم نیل اتنے تھرلنگ پیدا کرنے والے ہوں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کلک کریں اور اس کو دیکھیں. اندر سارا جھوٹ, شیطانی پروپوگنڈا, انتشار, فساد یہ برپا ہے. اس سے پھر یہ جو اوپر والی اس سے اور زیادہ تباہی, جو مونیٹائزیشن ہے, اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, وہ پھر ان کی بریک ہی نہیں لگتی. پیسہ اتنا مل رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے بھی تو اس سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا. ظاہر ہے پیسے میں بڑی قوت ہے. جب ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں تو جتنا مرضی جھوٹ بولے. معیار اخلاقیات نہیں ہے, اب معیار کیا ہے؟ پیسہ. تو پیسہ تو مل رہا ہے, پھر اس کے ساتھ شہرت بھی مل رہی, کیونکہ میجورٹی لوگوں کی ظلم پر مبنی نظریات رکھنے والی ہوتی ہے. میجورٹی لوگوں کی جاہلیت پر مبنی نظریات رکھنے والی ہوتی ہے. میجورٹی لوگوں کی علمی نہیں رکھتی. میجورٹی لوگوں کی وہ جو انگلش میں بولتے ہیں نا ٹکلنگ, وہ جو زبان کا چسکا ہوتا ہے, میجورٹی تو وہ چیزیں دیکھتی اور سنتی ہے. میجورٹی لوگوں کی کوئی علمی بات تھوڑی سنتی ہے, اخلاقی بات تھوڑی سنتی ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ جو ایجوکیشنل چینل ہے یہ کتنے کے گرو کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر؟ اس کے مقابلے میں جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں جس کے اندر ڈانس ہے, میوزک ہے, اور اخلاقیات کی تمام حدیں اس کے اندر پار کی ہوئی ہوتی ہیں, دیکھیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں ٹرینڈ میں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کپل شرما جو پروگرام ہے جس کے اندر ایکٹریسز بلائی جاتی ہیں, اس کے اندر سوائے عورتوں کے, ان کی جسمانی ساخت کے, ان کی خوبصورتی کے, ان سے سیکس سے ریلیٹڈ باتیں, جو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ وہ دیکھا جاتا ہے. لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو الگوریدم ایسا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ عوام میں پاپولر ہے اس کو وہی دکھائی جائے گی, بار بار دکھائی جائے گی. یہ ہوتا ہے. اس کی روح سے دنیا میں فساد برپا ہے. اب اس سے کیسے بچنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. بچنا ضرور ہے. اگر نہیں بچیں گے تو پھر اسی طرح پولرائزیشن ہوتی جائے گی. دھڑے بندیاں, گروپ بندیاں. پہلے مذہبی دھڑے تھے, مذہبی جتھے تھے, اب سیاسی جتھے بننے شروع ہو گئے. پہلے مذہبی وہ مناظرے ہوتے تھے, مذہبی گروپ بازی تھی, پھر سیاسی ہوئی. اب عدالتوں کے جج بھی ہیں وہ بھی تقسیم ہو گئے ہیں اور واضح ہو گئے ہیں. مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ فلاں پرو آگے جماعت کا نام لگا لیں, وہ اس کے ساتھ ہے واضح. ایسے ہی جرنلسٹ وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی طرح آگے عوام وہ بھی بڑھ چکی. ظاہر ہے انہوں نے بانٹ دیا, وہ عوام بھی بڑھ گئی. وہ تو پہلے ہی عوام تو ہوتی جاہل ہے. قرآن بتا رہا ہے لوگوں کی میجورٹی علم نہیں رکھتی.
لوگوں کی میجورٹی جہالت پر ہوتی ہے، قرآن بتا رہا ہے نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو پورا معاشرہ پولرائزڈ ہو چکا ہے، دن رات اخبار پہ اخبار، خبریں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، دن رات بولے جا رہا ہے، 24 گھنٹے مسلسل نان سٹاپ، لیکن کسی چیز کی حقیقت آپ کو سمجھ آنے دیتے ہیں؟ بتائیں آپ، کوئی ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ کر کے سامنے رکھ دی ہو؟ ہر چیز کو وہ کمپلیکیٹڈ بناتے چلے جائیں گے، ہر چیز کو وہ متنازعہ بناتے چلے جائیں گے، آپ کو حقیقت کا ایک ذرہ تک وہ سمجھنے کے لیے موقع نہیں دیتے آپ کو۔ اس انداز سے لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، بڑی قابل افسوس ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ بے روزگاری بہت ہے، اور اس میں پھر پیسہ حاصل کرنے کے لیے لوگ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو لوگوں کے ہاں اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہیں، ان کو روٹی چاہیے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ چاہیے، جس طرح سے مرضی پیسہ آتا ہے وہ حاصل کرتے۔ دیکھیں، آج کے دور میں گاڑی تعیشات میں شامل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو وہیکلز ہے، گاڑی ہے، کار ہے، یہ تعیشات میں ہے۔ یہ تعیشات میں نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ایک فیملی اس نے جانا ہے، ان کو کوئی مناسب کنوینس چاہیے۔ وہ اتنی مہنگی بنا دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی اپروچ سے دور ہے۔ الیکٹرانک کی چیزیں، آج آپ کیا کہیں گے، فریج جو ہے، ریفریجریٹر، یہ کوئی عیاشی کا سامان ہے؟ ضرورت ہے؟ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں نے یہ چیزیں تو حاصل کرنی ہے، تو اس سے انہوں نے جائز ناجائز، بائی ہک بائی کروک پیسہ حاصل کرنا ہے انہوں نے یہ چیزیں لینے کے لیے۔ تو اس سے پھر ان کے درمیان یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں حلال طریقے سے پیسہ حاصل کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے پیسہ حاصل کر رہا ہوں۔ مارک اپ بھی بڑا ہوا ہے، انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے۔ مارک اپ بڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کا سرمایہ بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا ہے، وہ گردش میں نہیں آ رہا، تو اس سے کیا کیش فلو ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے کاروبار ڈوب رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ سیاسی انارکی، پولیٹیکل انارکی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہے تو اس ملک میں یہی کچھ ہوگا نا۔ تو باہر کی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے۔ اس کے لیے سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ یہ قوم معاشی موت مر جائے۔ یاد رکھیں، آج کے دور کے اندر میزائل مارنا یہ فرسودہ چیز ہو چکی ہے، یہ بڑا آخری آپشن رہ جاتا ہے۔ جو بنیادی طور پر کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاشی تباہی، کہ ان کے اندر ایسا کیوس پیدا کر دو، ایسی افراتفری اور انتشار پیدا کر دو کہ جس سے اس ملک کا سیاسی نظام جو ہے وہ الٹ جائے۔ جب کوئی قوم سیاسی طور پر سٹیبل نہیں ہوگی تو وہ کمزور ہو جائے گی، اس کے ادارے کمزور ہو جائیں گے، اس کی معیشت کمزور ہو جائے گی۔ تو ان حالات میں وہ پھر قوم ٹک ہی نہیں سکتی، سٹیبل ہی نہیں رہ، اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ کچھ کیا، شام، لبنان، بیروت، فلسطین، عراق، لیبیا، یہ کچھ کیا نا انہوں نے، اور یہی کچھ آج پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ قرآن کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہر دور کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جو لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں، شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر، اپنے کلٹ کی وجہ سے، ریاست کی طرف سے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست کو بھی ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو دور کریں، امن قائم کریں، قانون کی پاسداری کریں۔ جن معاشروں کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔
وہ معاشی طور پر کتنے ہی وہ کامیاب کیوں نہ ہو. لیبیا سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کون سا معاشرہ سٹیبل تھا معاشی طور پر. لوگوں کو گھر بیٹھے بے پناہ پیسے ہر مہینے وہ ان کو حکومت پیسے دے رہی تھی, لیکن اس ملک کی تباہی کر دی گئی. آج دیکھیں ان کا کیا حال ہے. عراق میں دیکھیں لوگ ٹھیک تھے, کوئی مہنگائی نہیں تھی, کوئی انفلیشن نہیں تھا, لیکن آج دیکھیں عراق کی کیا حالت ہوگی. ان علاقوں میں, شام میں, عراق میں عورتوں کی عصمتیں گئیں, ان کی جانیں گئیں, بچے لہو لہان ہو گئے, مر رہے ہیں. تو کیا چیز ہے یہ؟ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا, اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں, سمجھا کریں, غور و فکر کیا کریں. شکریہ.